تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں اپنے بھائی کی طرح شاید اتنے روشن ستارے تو نہیں مانے جاتے، مگر جن کی زندگی، جن کا کردار، جن کی خدمات، ان کی ایک اپنی منفرد اہمیت ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جو امت کے عظیم عالم حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ابتدائی اسلامی تاریخ، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ اور ان کے خاندانوں پر جو مرکوز ذرائع ہیں ان سے لی گئی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ ہمیں ان شخصیات کی زندگیوں کو آپ سمجھے کہ زیادہ گہرائی سے سمجھنے کا موقع دیتی ہیں، جن کا ذکر شاید عمومی طور پر کم سننے میں آتا ہے۔ صحیح۔ اور آج ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت عبید اللہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو سامنے لایا جائے جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ وہ اپنی فیاضی کے لیے مشہور تھے، ان کی کاروباری سوجھ بوجھ غیر معمولی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے عالم بھائی کی جو علمی میراث ہے اس کو پروان چڑھانے میں ان کا ایک خاموش لیکن آپ کہیں کہ کلیدی کردار تھا۔ بالکل۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ دو بھائی بظاہر بالکل مختلف شعبوں سے وابستہ تھے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ تو آئیے ان کے نام اور بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عبید اللہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، چھوٹا عبداللہ۔ اچھا۔ یہ نام ہی دیکھیے، ان کے بھائی سے قربت کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے عمر میں صرف 1 سال چھوٹے تھے۔ صرف 1 سال؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، اور ان کی پیدائش کا وقت بھی خاصا معنی خیز ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی شعب ابی طالب کے مشکل ترین دور میں، وہ جو سماجی بائیکاٹ تھا۔ جی، وہ سخت ترین وقت تھا۔ اور حضرت عبید اللہ اس کٹھن آزمائش کے خاتمے کے فوراً بعد پیدا ہوئے۔ جی ہاں، اور ان کے بچپن کی ایک بہت ہی آپ کہیے کہ دل کو چھو لینے والی یادگار ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی عبداللہ کو، عبید اللہ کو اور ان کے ایک اور بھائی تھے کثیر، ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا۔ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم پیچھے ہٹے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، دیکھیں تم میں سے کون سب سے پہلے دوڑ کر میرے پاس پہنچتا ہے، اسے میری طرف سے انعام ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! وہ چھوٹے چھوٹے بچے پوری قوت سے دوڑ رہے ہوں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بالکل۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چڑھ گیا ہوگا، کوئی سینے سے لپٹ گیا ہوگا، کوئی کمر پہ سوار ہو گیا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو محبت سے گلے لگایا، بوسے دیے۔ اس ایک واقعے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ کتنی شفقت تھی، کتنی بے تکلفی تھی۔ یقیناً، اگرچہ یہ بات تو طے ہے کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ملا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دائرہ بہت وسیع تھا، وہ صرف ان تک محدود نہیں تھا۔ صحیح۔ آپ نے یہ شفقت خاندان کے تمام بچوں میں بانٹی، اور حضرت عبید اللہ بھی ان خوش قسمت بچوں میں سے تھے جنہوں نے بچپن میں اس غیر معمولی قربت کو، اس محبت کو براہ راست محسوس کیا۔ اچھا، اب اگر ہم ان کے راستے کو دیکھیں جو انہوں نے اپنایا، تو وہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ سے کافی مختلف تھا۔ جی، بہت مختلف۔ جہاں عبداللہ ابن عباس نے تو اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی، وہیں عبید اللہ نے اپنے والد حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا پسند کیا اور تجارت کا میدان چنا۔ بالکل درست۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود مکہ کے بہت کامیاب، بہت دولت مند تاجروں میں سے تھے۔ ان کا کاروبار خاص طور پہ خوشبویات کا، مسالہ جات کا، وہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے نا کہ خطبہ حجت الوداع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو خاص طور پر اپنے چچا حضرت عباس کا نام لیا۔ جی ہاں، کہ ان کا سود بھی ختم۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کاروبار کتنا وسیع تھا، بڑے پیمانے پر لین دین ہوتا ہوگا۔ اور وہ جنگ بدر والا واقعہ بھی تو ہے، جب وہ قید ہوئے اور انہیں اپنا اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ دینا پڑا۔ بالکل، اور پھر قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی کہ اے نبی، قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا کرے گا اور بخش دے گا۔
اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس سے کہیں بہتر عطا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت عبید اللہ نے نہ صرف اپنے والد سے یہ کاروباری ذہانت ورثے میں پائی بلکہ اسے کامیابی سے آگے بھی بڑھایا۔ خاندانی کاروبار کو انہوں نے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ تو وہ صرف تاجر ہی نہیں تھے، ان کی شخصیت کے اور بھی پہلو تھے۔ جی نہیں، صرف تاجر نہیں تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تو ان کے لیے بڑے زبردست الفاظ استعمال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سید تھے یعنی سردار، شریف تھے یعنی معزز عالی نسب، جواد تھے مطلب انتہائی سخی، اور ممدوح یعنی قابل تعریف۔ وہ بنو ہاشم کے بہترین اور نمایاں لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی سخاوت کا تو خاص طور پر بہت ذکر ملتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ ان کی شخصیت کا ایک شناختی نشان بن گئی تھی سخاوت۔ جی ہاں بالکل، یہ ان کا نمایاں وصف تھا۔ اس حوالے سے کوئی خاص واقعہ ذہن میں آتا ہے جو ان کی اس فیاضی کو واضح کرتا ہو؟ کئی واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ ہے جو خاص طور پر ان کے کردار کی گہرائی کو، ان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی سفر پر تھے، ساتھ میں کچھ دوست رفقا بھی تھے۔ راستے میں ان کا زادہ راہ مطلب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اوہو، یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پر صحرائی سفر میں۔ جی بالکل۔ اب اسی دوران انہیں ایک بدو ملا، اور اس بدو کی کل کائنات، اس کی کل ملکیت صرف ایک حاملہ بکری تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، صرف ایک بکری؟ صرف ایک۔ مگر عربوں کی وہ جو روایتی مہمان نوازی ہے نا، اس کا جذبہ دیکھیے کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ بس انہیں مسافر اور ضرورت مند سمجھا اور اپنی وہی اکلوتی بکری ان کے لیے ذبح کر دی۔ کمال ہے۔ عبید اللہ اور ان کے ساتھی منع بھی کر رہے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ منع کرتے رہے کہ بھئی یہ تمہاری کل پونجی ہے، اسے ذبح نہ کرو، مگر اس نے ایک نہ سنی، کہا کہ مہمان کا حق پہلے ہے، اور ان کی تواضع کی۔ کیا اعلیٰ ظرفی ہے۔ پھر حضرت عبید اللہ نے کیا کیا؟ اس احسان کا بدلہ کیسے دیا؟ جب حضرت عبید اللہ سفر سے واپس آئے، اپنے شہر پہنچے اور ان کے پاس مال و دولت آئی، تو انہوں نے فوراً اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس بدو کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ مل گیا تو حضرت عبید اللہ نے اسے بلایا اور 500 دینار یعنی سونے کے سکے ادا کیے۔ 500 دینار ایک بکری کے بدلے میں؟ یہ تو بہت ہی زیادہ رقم تھی اس زمانے میں۔ یقیناً بہت زیادہ تھی۔ تو ان کے قریبی ساتھی یا خادم نے حیرت سے کہا بھی کہ اے سردار، آپ 5 دینار بھی دے دیتے تو بہت تھے اس ایک بکری کے بدلے، یہ 500 دینار تو کچھ زیادہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، سوال تو بنتا ہے۔ اس پر حضرت عبید اللہ نے جو جواب دیا وہ اصل میں ان کی سوچ، ان کی سخاوت کا فلسفہ اور ان کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا جواب تھا؟ یہ سننے والی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا، خاموش رہو، وہ شخص ہم سے کہیں زیادہ سخی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پوچھنے والے نے اور حیرت سے کہا، وہ کیسے؟ فرمایا، اس لیے کہ اس نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اس کے پاس تھا۔ اس نے اپنی کل کائنات ہماری خاطر پیش کر دی، جبکہ ہم نے اسے جو دیا ہے وہ ہمارے کل مال کا ایک معمولی سا حصہ ہے، تو حقیقت میں وہ ہم سے زیادہ فیاض ہے۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے، کیا بصیرت ہے۔ یہ تو بالکل وہی تصور ہے جو ہمیں حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے نا؟ جی جی۔ جس کے پاس کل 2 درہم تھے اور اس نے ایک اللہ کے راہ میں دے دیا، اس نے تو اپنا آدھا مال دے دیا۔ 50%؟ اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے لاکھ بھی دے دیے تو شاید اسے پتہ بھی نہ چلا ہو۔ بالکل، اصل پیمانہ تناسب ہے کہ آپ اپنی کل حیثیت، اپنی کل ملکیت کے مقابلے میں کیا دے رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ کا نقطہ یہی تھا کہ اس بدو نے اپنا 100% دے دیا، جبکہ ہم نے شاید اپنا 1% بھی نہیں دیا۔ یہ متناسب سخاوت یعنی پروپورشنل جنروسٹی کا ایک زبردست سبق ہے، لازوال سبق ہے، جو ہمیں اپنی ترجیحات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ واقعی یہ سوچ آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اچھا، اب ذرا ان کے آپسی تعلقات پر آتے ہیں، خاص طور پر ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ۔ یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے، ایک بھائی علم کا سمندر، دوسرا تجارت اور سخاوت کا پہاڑ۔ کیسی نسبت تھی ان میں؟ جی، اور اس تعلق کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت عبید اللہ کے دل میں اپنے شہرہ آفاق بھائی کے لیے صرف محبت تھی، احترام تھا، فخر تھا۔ کوئی حسد، کوئی مقابلہ بازی اس کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ کمال ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا، اپنے کردار کو پہچانا اور اسے پھر بھرپور طریقے سے نبھایا۔ کیا کردار تھا وہ؟ کیسے وہ اپنے بھائی کے مددگار بنے؟ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو عظیم علمی مشن تھا نا، اس میں ایک طرح سے سہولت کار
ایک انیبلر کا کردار ادا کیا۔ اچھا، یہ بات اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ ایک طرح کا محاورہ سا بن گیا تھا، یا بدوی قافیہ کہہ لیں، جو لوگ دہراتے تھے وہ کیا تھا؟ کہ جسے علم کی پیاس ہو، یعنی آخرت کا سامان چاہیے، وہ عبداللہ کے دروازے پر جائے، اور جسے کھانے کی طلب ہو، یعنی دنیا کی ضرورت پوری کرنی ہو، وہ عبید اللہ کے دروازے پر دستک دے۔ ہے یعنی ایک جگہ علم بٹ رہا تھا اور دوسری جگہ سے ان علم حاصل کرنے والوں کے لیے کھانا پینا مہیا ہو رہا تھا۔ بالکل یہی۔ آپ سوچیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا گھر تو ایک یونیورسٹی بن چکا تھا۔ فجر کے بعد سے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے، کوئی تفسیر پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث، کوئی فقہ، کوئی تاریخ، کوئی ادب۔ جی، حضرت عبید اللہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بھائی اتنا بڑا عالم بن گیا، میں پیچھے رہ گیا، بلکہ انہوں نے اس پورے علمی پروجیکٹ میں انویسٹ کیا۔ انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ جو بھی عبداللہ سے علم حاصل کرنے آئے گا، اس کے کھانے پینے کا اور کئی بار تو رہائش کا انتظام بھی وہ میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ روزانہ حضرت عبداللہ کے گھر بڑے بڑے خوان بھجواتے تھے، دسترخوان، جو روٹی، گوشت اور دوسری چیزوں سے بھرے ہوتے تھے، تاکہ طلبہ کو کوئی فکر نہ ہو، وہ یکسوئی سے علم حاصل کریں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ یہ صرف بھائی کی مدد نہیں تھی، یہ تو علم کی خدمت تھی، علم کی اشاعت میں ایک بہت عملی اور شاید بہت سوچا سمجھا کردار تھا۔ بالکل، ایک اسٹریٹجک کردار تھا۔ ان کے اندر وسائل کی کیا خوبصورت تقسیم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ صرف جذباتی تعلق نہیں تھا، یہ ایک شعوری کوشش تھی جس کا مقصد تھا کہ اجتماعی طور پر زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے۔ اور یہ عمل جو ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث کا عملی نمونہ بھی ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا، آپ سے دین سیکھتا، جی، جبکہ دوسرا بھائی محنت مزدوری کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، کماتا تھا۔ ٹھیک۔ تو ایک دن وہ بھائی جو کام کرتا تھا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید کچھ شکوے کے انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی تو سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور مجھے اس کی اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے۔ بات تو بظاہر قابل فہم لگتی ہے، ایک بھائی محنت کر رہا ہے، دونوں کا گزارا چل رہا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو جواب دیا، اس نے تو پورا زاویہ ہی بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی شاید تمہیں رزق ملتا ہی اس اپنے بھائی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، کیا نقطۂ نظر ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم اس پر خرچ کر کے کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ تمہاری روزی میں جو برکت ہے، جو اضافہ ہے، وہ شاید اسی علم حاصل کرنے والے بھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل، یہی وہ گہری سمجھ تھی جو غالباً حضرت عبید اللہ ابن عباس کے ذہن میں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اپنے بھائی عبداللہ اور ان کے شاگردوں کی کفالت کر کے وہ دراصل اپنے لیے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی کما رہے ہیں۔ صحیح۔ انہیں عبداللہ جیسا عالم بننے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا کردار تھا اس علم کی شمع کو روشن رکھنے میں مدد دینا، اور اللہ تعالیٰ اسی میں ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں برکت دے رہا تھا۔ یہ تو آج بھی ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو دین کے کاموں کی، مدارس کی، مساجد کی، دعوتی مراکز کی یا علم پھیلانے والے اداروں کی مالی مدد کرتا ہے۔ بالکل، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف دے رہے ہیں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کر رہا ہے، اور شاید اسی کی برکت سے ان کے اپنے رزق میں اضافہ فرما رہا ہے۔ واقعی یہ بہت اہم اور قابل غور نقطہ ہے۔ اچھا، حضرت عبید اللہ کا کردار صرف اپنے بھائی کی مدد تک ہی تو محدود نہیں تھا نا، ان کی اپنی بھی ایک پہچان تھی، دوسری ذمہ داریاں بھی تھیں۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ اپنی سخاوت میں اتنے مشہور تھے کہ انہیں اس زمانے میں حجاز کے 3 سب سے سخی آدمیوں میں گنا جاتا تھا۔ 3 میں سے ایک؟ باقی 2 کون تھے؟ باقی 2 بھی عبداللہ ہی تھے۔ ایک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جی، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما۔ یہ تینوں اپنی فیاضی میں ضرب المثل تھے۔ اور انہیں کچھ انتظامی ذمہ داریاں بھی ملی تھیں، جیسے یمن کی گورنری کا ذکر آتا ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 36 ہجری کے آس پاس انہیں کچھ عرصے کے لیے یمن کا گورنر بنایا تھا۔ اچھا۔ یہ ان کی انتظامی صلاحیت اور دیانت پر اعتماد کا اظہار تھا۔
اس کے علاوہ انہیں امیر الحج بھی مقرر کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ امیر الحج یعنی حاجیوں کے قافلے کا سربراہ اور حج کے انتظامات کا ذمہ دار، یہ تو بہت اہم عہدہ ہے۔ یقیناً، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ان کے خاندان کا حج سے ایک خاص تعلق رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس تو مفتی حج کہلاتے تھے، حج کے مسائل کے سب سے بڑے عالم۔ جی ہاں۔ ان کے ایک اور بھائی تھے الفضل ابن عباس، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے اور دوران حج آپ کے لیے کتابت بھی کرتے رہے۔ اچھا۔ اور اب حضرت عبیداللہ کو امیر الحج مقرر کیا گیا، غالباً 36 یا 37 ہجری میں۔ تو یہ ان کے خاندان کی معزز حیثیت اور ان کی اپنی صلاحیتوں کا اعتراف تھا۔ کیا ان سے کوئی احادیث وغیرہ بھی روایت کی گئی ہیں؟ مطلب ایک تاجر اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ علمی روایت میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے؟ دیکھیں، ان سے براہ راست مروی احادیث بہت کم ہے۔ ایک حدیث جو ان سے خاص طور پر منسوب کی جاتی ہے وہ تحلیل کے مسئلے سے متعلق ہے۔ تحلیل؟ وہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس اس وقت تک واپس نہیں جا سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے باقاعدہ نکاح نہ کرے اور ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے یا فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ وہ حلالہ والا مسئلہ ہے؟ جی، لیکن اس کا مقصد دراصل یہ تھا کہ لوگ طلاق کو کھیل نہ سمجھیں اور ہیلے بہانوں سے، جیسے صرف کاغذی نکاح کر کے فوراً طلاق لے لی اور پہلے شوہر کے پاس واپس آ گئے، اس چیز سے بچا جا سکے۔ یعنی اس میں ایک سماجی اور شرعی حکمت پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات ہے ان بھائیوں کے آپسی تعلق کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ اور حضرت عبیداللہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ دونوں نے اپنے بیٹوں کے نام ایک دوسرے کے نام پر رکھے۔ اچھا، یہ تو بڑی گہری محبت اور احترام کی نشانی ہے۔ جی، اسی لیے آپ کو حدیث کی سندوں میں عبداللہ ابن عبیداللہ عن عبداللہ ابن عباس جیسے نام ملتے ہیں۔ یعنی حضرت عبیداللہ کے بیٹے عبداللہ اپنے تایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ واہ، بالکل۔ یہ واقعی خوبصورت روایت ہے۔ کوئی ایسی روایت ہے جو انہوں نے اپنے تایا سے نقل کی ہو؟ جی، ایک روایت ہے جو عبداللہ ابن عبیداللہ اپنے تایا عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی بنو ہاشم کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو یہ کہ وضو اچھی طرح مکمل کرنا، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کا مال نہ کھانا کیونکہ یہ آل نبی پر حرام تھا، جی ہاں۔ اور تیسرا یہ کہ گدھے اور گھوڑے کو ایک ساتھ ہل وغیرہ میں نہ جوتنا۔ ماشاءاللہ۔ ان کی زندگی کا اختتام کب اور کہاں ہوا؟ ان کی وفات کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ قوی امکان یہی ہے کہ انہوں نے کافی لمبی عمر پائی، شاید 87 سال تک، اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور وہیں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو حضرت عبیداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے کمال کی کاروباری ذہانت کو بے مثال سخاوت کے ساتھ ملایا۔ جی بالکل۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں کامیابی حاصل کی بلکہ اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے علمی منصوبے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی علمی میراث کو ممکن بنانے میں ایک بہت بنیادی، ایک ناگزیر کردار ادا کیا۔ صحیح۔ وہ معاشرے میں ایک تکمیلی یعنی کمپلیمنٹری کردار کی بہترین مثال ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے کئی اہم سبق ہیں۔ پہلا تو یہی کہ ہر شخص کو معاشرے میں اپنا منفرد کردار، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی عالم ہی بنے۔ بالکل ضروری نہیں۔ کوئی اپنی دولت سے، اپنی سخاوت سے، کوئی اپنی انتظامی صلاحیت سے، کوئی اپنی کاروباری مہارت سے دین اور معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے۔ دوسرا اہم سبق علم، دین اور دعوت کے کاموں کی حمایت، ان کی سرپرستی کی اہمیت ہے۔ جی۔ اگر آپ براہ راست ان کاموں میں شامل نہیں بھی ہے لیکن آپ ان کی مالی یا عملی مدد کر رہے ہیں تو آپ نہ صرف اجر میں برابر کے شریک ہیں بلکہ جیسا کہ حدیث نبوی سے اشارہ ملا، شاید آپ کے اپنے رزق میں برکت اور فراوانی کا سبب بھی یہی عمل بن رہا ہو۔ اور وہ متناسب سخاوت والا تصور بھی جو اس بدو والے واقعے سے نکلا، وہ بھی بہت گہرا سبق ہے۔ بہت گہرا۔ کہ اصل سخاوت صرف مقدار میں نہیں ہے بلکہ اپنی استطاعت کے تناسب سے دینے میں ہے۔
یہ دیکھنا کہ ہم اپنی فالتو دولت سے دے رہے ہیں یا واقعتاً اس میں سے دے رہے ہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یقیناً یہ سوچ انسان کو حقیقی ایثار اور قربانی کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ ہم اکثر تاریخ میں یا اپنے ارد گرد بھی ان نمایاں ستاروں پر تو بہت توجہ دیتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں، جو چمک رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، لیکن ان خاموش معاونین، ان سہولت کاروں کو کتنی بار نظر انداز کر دیتے ہیں جن کے بغیر ان ستاروں کی چمک شاید ممکن ہی نہ ہوتی۔ ہمارے اپنے معاشروں میں، اداروں میں، خاندانوں میں، علمی یا دینی حلقوں میں وہ کون سے عبید اللہ ہیں جو لا تعداد عبداللہ جیسے لوگوں کے کام کو ممکن بنا رہے ہیں؟ ہم ان کے کردار کو کیسے بہتر طور پر پہچان سکتے ہیں، ان کی قدر کر سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا ہم خود بھی کسی نہ کسی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے مطابق کسی اچھے کام میں عبید اللہ جیسا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یا پھر وہی متناسب عطیہ والا خیال، کیا ہمارا دینا محض فالتو مال سے ہے یا اس میں وہ جذبہ شامل ہے جو ہمارے کل اثاثے کے مقابلے میں حقیقی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جن پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔